بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقالت اليهود، واو کا معنی ہوتا ہے اور، قال یقول سے ہے مؤنث کا صیغہ ہے، قالت کہا اس نے، لیکن یہاں پر جو اس کا فاعل ہے جو کہنے والا ہے وہ موجود ہے، یعنی وہ ہے یہود، اور کہا یہود نے لیست النصارى، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نفی کے لیے آتا ہے لیسا، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ علی شیء، علی کا معنی ہوتا ہے پر اور شیء کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز، پورا ترجمہ اس میں ہوگا. اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے لیست الیہود کہ یہود نہیں ہے علی شیء کچھ بھی، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ یہود کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، واؤ جو ہے یہ حال بیان کر رہا ہے، تو اس لیے اب واؤ کا جو ہم معنی لیں گے وہ لیں گے اس حال میں کہ ہم یتلون الکتاب، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں آسمانی کتابوں کی. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. كذلك یہی لوگ ہیں، قال الذين کہ کہا انہوں نے، لا يعلمون جانتے نہیں ہیں وہ، مثل قولهم لیکن اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کہی. فاللہ يحكم بينهم، فا کا معنی ہوتا ہے پس تو یا پھر، اللہ یحکم، حکم یحکم کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، فیصلہ کرنا. فاللہ یحکم، بس اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی اس چیز میں اس چیز میں، فی کا معنی ہوتا ہے، اور ما فی ما اس چیز میں، کانوا فیہ کہ جس میں وہ ہیں، یختلفون اختلاف کرنے والے یا اختلاف کرتے ہیں جس بات میں. ومن اظلم، اور کون اظلم اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن منع کے جو روکے، منع جو روکے، مساجد اللہ اللہ کے گھر سے، اللہ کی مساجد سے، کس بات سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس مسجد میں اس کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے نام کے ساتھ مساجد کے اندر ذکر ہو رہا ہو اور کوئی اسے منع کرے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. وسعی فی خرابیہا، ایسا شخص جو اس طرح کا عمل کرتا ہے، خرابی ہے وہ کوشش کرتا ہے، وسعی اور کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا مساجد کو ویران کرنے میں. اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں نہیں داخل ہوں گے، یہ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں اس مسجد کے اندر، الا خائفین جب بھی داخل ہوں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، خائفین ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں 14ویں رکوع کے اندر. ان آیات کے اندر جو میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 گروہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اہل یہود
اور دوسرے نصارہ اور تیسرے مشرکین۔ ہر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہود کہتے ہیں نصارہ غلط ہیں، نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ یہود غلط ہیں، اور ان کے درمیان ایک اور فریق ہے جس کو مشرک کہتے ہیں، جس کو بت پرست کہتے ہیں، جس کو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شامل کرنے والا کہتے ہیں۔ وہ یہ تینوں گروہوں کا ایک کام تھا مستقل۔ کام یہ تھا کہ جو بھی اللہ کی عبادت کی جگہیں تھیں، مقامات تھے جو اللہ کی عبادت کے، جہاں مسلمان عبادت کرتے تو یہ کسی نہ کسی دور کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتے تھے کہ اس عبادت خانے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جس طرح سے آتا ہے کہ عیسائی جو تھے وہ بیت المقدس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ابرہہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابرہہ اپنے آپ کو عیسائی کہلواتا تھا، اور اس نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے اس کے اس عمل کو اور اس فعل کو ختم کیا، برباد کیا۔ اسی طرح سے مشرکین جو تھے وہ مشرکین بھی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ جو یہودی تھے یعنی عیسائی جو تھے، نصارہ جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ ہیلے بہانے کر کے مسلمان جو تھے ان کو روکتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے، یا بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے سے کیا کرتے تھے، یہ لوگ روکتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی خصلتیں یہاں بیان کی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تین گروہ ہیں جو مسلمانوں کو نہ چین سے رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو یہ یوں سمجھ لو کہ بھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کم ہوں اور مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ عبادت گاہیں بھی ویران پڑی رہیں، کوئی اس میں عبادت کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے ان آیات کے اندر ان کی سزا بھی ذکر فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تم ہوتے کون ہو اس طرح کے فعل کرنے والے؟ میں وہ اللہ ہوں، وہ رب تعالیٰ ہوں، یحکم بینہم، کہ میں ان کے درمیان ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں فیصلہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، فیصلے کون کر سکتا ہے اور کون اس کے فیصلوں پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے کہ یہ نصارہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہی بات نصرانی بھی کہتے تھے، یعنی عیسائی بھی کہتے تھے کہ یہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، اہل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اتاری تھیں ان آسمانی کتابوں میں باقاعدہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، بات سنتے سمجھتے نہیں تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے بھی تھے۔ اور اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ یہاں اللہ اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کرتے تھے، وہ بھی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور فیصلہ کیا ہوگا، اس بات کے درمیان فیصلہ ہوگا جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم عبادت گاہ کی طرف نہ آؤ، اور مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے درمیان یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں نا جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور جس سے یہ مسلمانوں کو دور پھینک رہے ہیں، تو اس قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہم سے بڑا مومن متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، جنتی ہم ہیں۔ اور اسی طرح سے نصرانی عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے، مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے اور اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کی عبادت گاہ میں جا کر وہاں عبادت کرے۔
جو شخص عبادت سے کسی دوسرے شخص کو روک رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ چاہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو کوشش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ وہ ان مساجد کو، ان اللہ کی عبادت والی جگہوں کو ویران کر دے، بالکل سرناٹے والا کر دے کہ کوئی اس میں عبادت کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جب بھی یہ مسجد میں داخل ہوں تو یہ ڈر کے داخل ہوں، اس طرح سے فیل کر کر مسجد میں داخل یا عبادت گاہ کے اندر داخل نہ ہوں۔ اچھا، اس جملے کے اندر یہ جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ تو واضح ایک ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا ایک خفیہ ترجمہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ترجمہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو عروج بخشیں گے اور مسلمان جب فتوحات کریں گے تو پھر یہی لوگ جو آج ان مسلمانوں کو مسجد کے اندر جانے سے اور عبادت گاہ میں جانے سے روکتے ہیں، تو یہی لوگ کیا کریں گے، جب فتوحات ہو جائیں گی تو یہی مسجد میں جاتے ہوئے ڈر ڈر کے مسجد میں جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ پہلے فتح مکہ نہیں ہوا تھا، تو فتح مکہ سے پہلے یہ لوگ بہت دلیر تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کو روکتے رہتے تھے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد یہی لوگ جو مسلمانوں کو روکتے تھے پھر ڈر ڈر کے مکہ کے اندر داخل ہوتے تھے کہ کہیں مسلمان ہمیں تکلیف اور ایذا نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ داخل ہوں ان مساجد کے اندر، یعنی اہل کتاب ہوں، نصارہ ہوں یا پھر یہ مشرکین ہوں، ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ مسجد میں ایسے ہی بلا جھجک داخل ہو جائیں۔ جب بھی داخل ہوں تو یہ ڈر ڈر کے داخل ہوں۔ ایک وجہ تو وہی کہ جو واضح ہے کہ جب بھی یہ داخل ہوں مسجد میں ڈر ڈر کے داخل ہوں۔ دوسری صورت یہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ تم اس وقت مسلمانوں پر روب جھاڑتے تھے، اب تم مسلمانوں کی ضد میں آئے ہو، اب مسلمان تم پر حاوی ہو چکے ہیں، اب تم ڈر ڈر کر اس مسجد کے اندر اور اللہ کی عبادت گاہ کے اندر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو مسلمانوں کو عبادت سے روکتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب تمہارے لیے سزا میں نے مقرر کی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے میں نے جو سزا مقرر کی ہے وہ یہ ہے، لہم فی الدنیا خزی، صرف رسوائی ہی رسوائی ہے تمہارے لیے دنیا کے اندر۔ دنیا میں ہر طرف تم رسوا ہی ہوگے، کبھی تمہیں کامیابیاں نہیں ملیں گی، ہر طرف تمہیں رسوائی ہی رسوائی ملے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہارے لیے قیامت کے دن، آخرت کے دن ایک بہت بڑا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے، جس عذاب میں تم لوگوں کو یعنی مشرکین کو، اہل کتاب کو اور نصارہ کو ڈالا جائے گا اور انہیں وہ عذاب اور سزا دی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی یہ رسوا ہیں اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا، تو جہاں بھی چاہو، جس طرف بھی چاہو، اینما کا معنی ہوتا ہے جہاں بھی چاہو، جس طرف بھی اپنا رخ کرنا چاہو، تولو، پھیرو اپنے آپ کو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو ہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ کون ہے؟ واسع علیم، وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تین گروہ تھے، ان میں ایک گروہ جو تھا وہ بیت المقدس کو اپنا بہت یعنی وہ رتبہ دیتا تھا بیت المقدس کو، اور ایک گروہ جو تھا وہ بیت اللہ کو رتبہ دیتا تھا۔ مسلمان جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جو گروہ بیت اللہ کو اپنا اچھا مقام سمجھتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے جیلس ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے بیت اللہ کے سامنے نہ آئیں اور بیت اللہ کے سامنے آ کر اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ یہ اپنا کوئی دوسرا قبلہ اختیار کریں اور اس قبلے کی طرف یہ منہ کر کے اپنا نماز پڑھا کریں، عبادت کیا کریں۔ تو مسلمان کیونکہ بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز اور عبادت پڑھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا
کچھ ٹائم کے لیے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کریں۔ تو جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کا رخ تبدیل کروا دیا تو وہ خوشیاں مناتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہماری بات اللہ نے سن لی ہے۔ اور دیکھو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور جو کہتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہوگی، اب دیکھو انہی کے اللہ نے جو ہے انہی کے ہی رخ کو تبدیل کر دیا، یعنی کہ ہم بالکل سچے مذہب والے ہیں، یہ سچے مذہب والے نہیں ہیں۔ اگر یہ سچے مذہب والے ہوتے تو پھر ہمارا رخ تبدیل ہوتا، ان کا رخ تبدیل نہ ہوتا۔ تو ان کا رخ تبدیل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین اور ان کا مذہب سچا نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر وقت کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو اور عبادت کو کیا کریں۔ جب انہوں نے خوشیاں منانا شروع کی تو کچھ ٹائم کے بعد پھر اللہ نے خود جو ہے حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا بلکہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ رخ کر کے اپنی عبادت کو جاری رکھنا ہے۔ پھر جب انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور عبادت کرنا شروع کی تو پھر وہی یہودی اور وہی جو گروہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھ رہا تھا اللہ کی نظر میں، پھر وہ اپنے آپ کو پست سمجھنے لگ گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ اللہ کا مقرب سمجھ رہے تھے اور پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمیں ہی پست کر دیا اور ان کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے۔ اگر اللہ، کیونکہ اس وقت کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کیا کہ ہم کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، رخ ایک صرف حیت ہے، ایک آپ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں یا اس طرف رخ کر کے آپ عبادت کریں، یہ ایک ڈائریکشن ہے آپ کے لیے۔ باقی آپ کسی بھی طرف رخ کریں گے اللہ کو ہی پائیں گے، اللہ ہر طرف ہے، چاروں طرف اللہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے تو آپ اللہ کو لازمی پالیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے بیت المقدس کی طرف تمہیں کہا کہ تم رخ کر کے عبادت کرو تو تمہارا قبلہ بیت المقدس ہی رہے گا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف ہی رکھو گے۔ اگر تم کہیں جاتے ہو، یہ ایک مسئلہ ہے، اگر تم کہیں جاتے ہو اور تم سوچ بچار کرتے ہو اور تم سوچ بچار کے بعد کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہو اور بعد میں تمہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈائریکشن جو تھی، جس سمت میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا تھا یا جس سمت کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا تھا، جس سمت میں نے سجدہ کیا، وہ تو قبلہ تھا ہی نہیں، وہ تو بیت اللہ کی طرف رخ تھا ہی نہیں، وہ شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف تھا۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھ لی ہے وہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اسی آیت کے ضمرے میں اس مسئلے کا جواب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہر طرف ہے، چاہے آپ مشرق کی طرف رخ کریں چاہے آپ مغرب کی طرف رخ کریں۔ اب جو ہم ڈائریکشن یعنی جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہیں، اس وجہ سے ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ تعلیم نہ بھی ہوتی، ہمیں صرف کہا جاتا کہ عبادت کرو تو ہم کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرف مل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ، اس بیت اللہ کے چار دیواری کے اندر جب دروازہ کھلتا ہے اور وہاں کے شیخ لوگ جب اندر جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد وہ ایک طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ وہ چاروں دیواروں کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ مشرق کی طرف بھی رخ کر کے کھڑا ہوا ہے، وہ مغرب کی طرف بھی رخ کر کے کھڑا ہے، وہ شمال جنوب چاروں طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے اور کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم عبادت کریں، اگر ہم ایک ڈائریکشن ہمیں مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی اور ہم سوچ بچار کے بعد پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کس طرف رخ کریں تو جس طرف بھی رخ کر لیا ہم نے نماز ہو جائے گی۔ اس طرح سے ایک اور مثال بھی آپ لے لیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے پہلے تو ڈائریکشن متعین کرنے کے بعد نیت باندھ لی، اب آپ کو پتہ لگا کہ جہاز جو ہے وہ ڈائریکشن تبدیل کر چکا ہے اور آپ نماز میں ہی موجود ہو تو کیا آپ نماز چھوڑ دو گے؟
ڈائریکشن کے تبدیل ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑو گے نا، اس لیے کہ ڈائریکشن تبدیل ہو رہی ہے، اللہ تو موجود ہے، اگر اللہ نہ ہو تو پھر عبادت نہ کرے انسان، اللہ تو موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر ٹرین میں ہیں، ہم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ ٹرین نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، تو یعنی اگر رخ تبدیل بھی ہو رہا ہے تو ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی، ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھیر لو، اپنے چہرے کو پھیر لو، تم اللہ کو پالو گے۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اس لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی وسیع ہیں، نہ میری سمجھ میں آنے والے ہیں، نہ آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں، نہ ہی کسی انسان کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسیع ہیں اور علیم، خوب جاننے والے ہیں ہر چیز کو۔ ہم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص میری طرف رخ کر کے اور میری عبادت کرتے ہوئے نماز کو ادا کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ